عفونا تهتدون. وَإِذْ قَالَ موسیٰ لِقَوْمِهِ یا قوم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم. انکم ظلمتم انفسکم. انکم ظلمتم انفسکم باتاظر باتخاذکم العجل. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. فتوبو، کیونکہ آگے حمزہ ہے اس لیے یہاں پر مد آئے گا، مطلب بو کو زیادہ کھینچیں گے. فتوبو الی بارئکم. فاقتلوا انفسکم، یہاں پر بھی مد آئے گا. فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر خیا زبر خیر دو پیش رن لام بھی ہے تو خیر لکم. ذالکم خیر لکم. عند بارئکم. عند بارئکم
فتاب علیکم فتاب انہ هو الرحیم انہ هو التواب الرحیم. کچھ لوگ تواب پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تواب الرحیم. ایک بار دوہرا لیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ہاں لمبی آیت ہے تھوڑی سی. اس میں بس وہی واقعہ بیان کیا ہے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے بلایا گیا، وعدہ کیا گیا، تو تم نے بچڑے کو کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا. ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اس کو بیان کیا ہے. اور یاد کرو قال موسیٰ، جب کہا، جب ہے نا گزشتہ بات کے لیے جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر، چونکہ وہ کیا ہو گئے تھے؟ مرتد، دین سے پھر گئے تھے. باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر. فتوبو، تو توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. تابہ کے بارے میں ہم یاد رکھیں گے، جب تابہ کے بعد الا آتا ہے تو مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا، اور جب تابہ کے بعد علا ہوتا ہے تو مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح دعا کا لفظ ہوتا ہے دعا کرنا. دعا کے بعد جب لی آتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے دعا کرنا، اور جب دعا کے بعد علا آتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے بد دعا کرنا. ٹھیک ہے. ویسے ہی فتوبو، تو توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. فقتلو، تو توبہ کرنا، کیسے توبہ کرنی ہے اس کا وہ بتایا. فقتلو، تو قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو. ذالکم، یہ بات بہتر ہے، خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مرتد کی سزا قتل تھی، کہ اس کا کیا کیا جائے گا؟ جو جان بوجھ کر اپنی آنکھوں سے سمجھ رہا ہے کہ دین برحق ہے، اس کے بعد وہ دین سے پھر جائے تو اس کی سزا تھی کہ اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا. چنانچہ مرتد ہو گئے تو اب توبہ کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ اپنے آپ کو کیا کرو؟ قتل کرو. لیکن اپنے آپ سے مراد یہاں اپنا گلا کاٹنا نہیں ہے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلے تھے، آپ پڑھ چکے ہیں، بلکہ آگے پڑھیں گے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو چشمہ وہ مارا تھا، پتھر پہ لاٹھی ماری تھی، تو 12 چشمے نکلے تھے، اور 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ پانی کا انتظام کیا. چونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے تو 12 بیٹے تھے، تو 12 بیٹوں سے کیا چلی؟ اولاد چلی. فقتلوا یہ تو 12 قبیلے تھے الگ الگ. اگر یہ، چونکہ ہر قبیلے میں سے کچھ نہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے شرک کیا تھا، جو دین سے پھر گئے تھے، تو اگر یہ کہا جاتا کہ بھائی یہ قبیلے والے اس قبیلے کو، وہ قبیلے والے اس قبیلے کو قتل کریں، تو آپس میں ان کی دشمنی پھیل سکتی تھی. ہاں، اس لیے ہر قبیلے والوں کو کہا گیا کہ تم ہی اپنے لوگوں کا کیا کرو؟ جنہوں نے شرک کیا ہے ان کا قتل کرو. تو گویا انسانوں کو یہ بھی تعلیم دی گئی کہ جس طرح تمہاری اپنی جان اپنی ہے، اسی طرح دوسرے کی بھی کیا ہوتی ہے؟ جان ہوتی ہے، اس کا بھی ویسے ہی خیال. فقتلوا، تو قتل کرو اپنے نفس کو، مطلب اپنے قبیلے والوں کو.
ذالکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے عند باریکم تمہارے خالق کے نزدیک، تمہارے مالک کے نزدیک، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ فتاب علیکم لہذا اس پر عمل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے علیکم تمہاری توبہ کیا فرمائی؟ قبول فرمائی۔ چنانچہ بعض روایات کے مطابق 70,000 یہودیوں کو قتل کیا گیا اس موقع پر۔ اور ہاں، اور یہ جس وقت مصر سے آئے تھے 6 لاکھ، جس وقت فرعون کے سلطنت سے باہر آئے تھے تو 6 لاکھ تھے، اس کے بعد ان کی تعداد اور بڑی ہوگی۔ تو ہاں، انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہودیوں کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے عام طور پر، یہودیوں کو، عیسائیوں کو۔ جب قتل کر دیا گیا تو شریعت کے مطابق جس شخص کو دنیا میں اس کے گناہ کی سزا دی جائے، اگر اس نے توبہ بھی کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ دنیا میں تو جو سزا نافذ ہونی ہوگی وہ ہوگی، لیکن ہاں شریعت میں تھا نا، جس طریقے سے مثال کے طور پہ اسلام کی شریعت میں ہے، اگر کسی شخص سے بدکاری ہو جاتی ہے اور وہ بغیر شادی کے ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب جب اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے، اس کا تعلق توبے کے ساتھ ہے۔ لیکن جو دنیا میں اس نے برائی کی ہے، شریعت کے خلاف کام کیا ہے، اس کی اس کو کیا ملے گی؟ سزا ملے گی۔ فتاب علیکم تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، انہ هو التواب بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں اتنی بڑی غلطی ہوئی، اتنے لوگ مارے گئے، اس کے بعد ان کی توبہ کیا ہوئی؟ قبول ہو گئی۔ پھر آگے پڑھیں گے آپ کیسی کیسی گڑبڑیں انہوں نے پھر کی۔